السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں ماہم عباس۔ میں ہوں وہاب حسن۔ وفاقی کابینہ نے ای سی سی کی منظور شدہ سولر نیٹ میٹرنگ ریگولیشن سے متعلق مشاورت کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈر سے مزید رائے لینے کے بعد سفارشات دوبارہ پیش کی جائیں گی۔ اجلاس کا احوال اسلام آباد سے اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، سولر نیٹ میٹرنگ قواعد پر اسٹیک ہولڈر سے مزید مشاورت کا فیصلہ، پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا حجم بجلی سستی کرنے کے لیے استعمال کرنے کی منظوری۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے حکومتی معاشی ٹیم کی کارکردگی کی ستائش کی۔ کہا IMF کے ساتھ $7 ارب کے پہلے اسٹاف لیول معاہدے کا ریویو مکمل ہو چکا۔ IMF نے پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ عالمی ادارے نے معاشی اصلاحات اور گورننس میں بہتری کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات اور عزم کو بھی سراہا ہے۔ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف معاونت کے لیے $1.3 ارب بھی ملیں گے۔ الحمدللہ IMF کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں جو IMF نے جو ہدف مقرر کیا تھا، پچھلے سال تھا 9 ٹریلین روپیز، اس سال 12.9 ٹریلین روپیز تھا۔ IMF نے اپنے ریویو میں کہا کہ ہم اس ٹارگٹ کو کم کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، IMF کو یقیناً حیرانگی ہوئی ہوگی، ایگریکلچر ٹیکس جو کہ واز میک اور بریک، اس کے بغیر IMF نے آگے نہیں چلنا تھا، تو اس میں صوبوں نے پوری طرح حصہ ڈالا ہے۔ کابینہ نے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کو بگاس پر چلنے والے پاور پلانٹس کے ساتھ معاہدوں پر نظرثانی شدہ شرائط کے مطابق دستخط کرنے کی منظوری دی۔ اجلاس میں وسل بلور پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کمیشن ایکٹ 2025 کی منظوری بھی دی گئی۔ اسلام آباد کے حدود میں انکم ٹیکس، سروسز پر سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز میں مزید ترامیم کی منظوری دی گئی۔ کل وقتی اساتذہ اور محققین کی آمدنی پر ٹیکس ریٹ کی بحالی کے حوالے سے انکم ٹیکس ترمیمی بل بھی منظور کیا گیا۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی نجکاری اور ECC کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت کے طور پر چین سے بہت کچھ سیکھنا ہوگا۔ مستقبل کے لیے چینی امداد کی بجائے سرمایہ کاری اور ٹیکنیکل مدد ضروری ہے۔ پاکستان میں انفراسٹرکچر اور توانائی کے شعبے میں چینی سرمایہ کاری خوش آئند ہے۔ بواو فورم برائے ایشیا سالانہ کانفرنس کے موقع پر چینی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے زرعی شعبے کی بحالی اور ترقی کے لیے بھرپور توجہ مرکوز ہے۔ وزیر اعظم کی خواہش پر 1000 طلبہ اور ماہرین زراعت چین بھیجے جائیں گے۔ چین کے ساتھ نہ صرف ہمارے بڑے دیر پائد اور لانگ سٹینڈنگ برادرلی ریلیشن شپ ہے، اور ہم جو فائنینسنگ سائیڈ ہے اس پہ ہم بہت مشکور ہیں۔ چائنا سے ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، ایڈ نہیں چاہیے، اور دوسرا ٹیکنیکل سپورٹ اور اسسٹنس چاہیے۔ AI اینڈ ٹیکنالوجی، دیٹس دا سیکنڈ ایریا جہاں چین ہماری گوئنگ فورورڈ انشاءاللہ بہت مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بات کی کہ ہم پاکستان سے اسٹوڈنٹس اور ایگریکلچرس کو بھیجیں گے چین، تاکہ ہماری زراعت کے شعبے میں مدد ہو سکے۔ تو تقریباً 1000 اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چین آ رہے ہیں۔ حکومت نئی سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وفاقی کابینہ نے نئی سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی کی منظوری نہ دی۔ پالیسی پر اثر نو غور کی ہدایت کر دی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سولر صارفین سے بجلی کی خریداری کے نرخوں میں کمی نہ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی پر دوبارہ غور کی ہدایت کر وفاقی کابینہ اجلاس میں نیٹ میٹرنگ پالیسی منظور نہ ہو سکی۔ نئی پالیسی کے تحت نیٹ میٹرنگ صارفین سے حکومت نے $10 فی یونٹ بجلی خریدی جانا تھی، جبکہ موجودہ سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی کے تحت حکومت $27 فی یونٹ بجلی خرید رہی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بتایا ہے کہ سولر نیٹ میٹرنگ سے متعلق پالیسی پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔ اس سے قبل ECC نے سولر نیٹ میٹرنگ سے متعلق نئی پالیسی کی منظوری دی تھی۔ وزارت توانائی کے مطابق سولر نیٹ میٹرنگ صارفین کی تعداد 2,83,000 ہے، جن کی وجہ سے گرڈ صارفین پر $159 ارب کا بوجھ پڑ رہا ہے۔ سابق وفاقی وزیر گور اعجاز نے کہا کہ ٹیکس بڑھانے کے بجائے حکومت اخراجات کم کرے۔ وزیر اعظم نے 23 مارچ کو بجلی سستی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے بجلی $8 فی یونٹ کم کرنے کا کہا تھا۔ حکومت $10 فی یونٹ بجلی کی قیمت آرام سے کم کر سکتی ہے۔ قوم کو عید سے پہلے سستی بجلی کی خوشخبری کا انتظار ہے۔ وہ پروگرام دنیا میں ہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ قوم آج اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے $8 یونٹ جو ہے کمٹ کیا ہے۔
قوم کے ساتھ کہ وہ تمام کنزیومرز کے لیے خوشخبری آئے گی، تو ساری قوم اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اس گرمیوں میں جتنی محنت پچھلی 9 مہینے گورنمنٹ نے کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، تمام جو ہے وہ کانٹریکٹس نیگوشیٹ ہوئے ہیں، تمام اسٹریٹجیز اور پالیسیز اس سمر کے لیے تمام لوگوں کے سامنے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ خبر 1 اپریل سے پہلے عید کے درمیان ہمارے کو یہ خوشخبری، پوری قوم کو یہ اس خوشخبری کا انتظار ہے۔ میں نے اس کی اسٹڈی مکمل کی ہے اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے جب ہم نے 2 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ یہ پیک ٹیرف کا ٹائم کا جو ٹیرف ہے یہ ختم کر دیں ساروں کے لیے تو یہ آپ کا ریونیو نیوٹرل ہو جائے گا اور 2 روپے یونٹ آپ کو یہاں سے مل سکیں گے۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیسے۔ اگر آپ صرف جو ہے آج آپ کے پاس ٹوٹل لوڈ سمر میں پیک 21 سے 22,000 میگا واٹ ہوگا، جبکہ آپ کے پاس 43,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے، 20 روپے کی کیپیسٹی بند کر کے دے رہے ہیں۔ اگر آپ صرف 10% اپنی کیپیسٹی بڑھا لیں، صرف 10%، اور آپ اس ٹیرف کو 6 روپے سے جو آپ کا پیک ہے اس کانسیپٹ کو ختم کر دیں تو آپ کا ریونیو نیوٹرل ہو جائے گا اس 2 روپے سے۔ حکومت انڈسٹری کے لیے بجلی کا یونٹ 27 روپے تک لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے بجلی کا فی یونٹ 27 روپے تک لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو وزیر توانائی کا انٹرویو بھی کر لیا تھا اس خبر کے اوپر، ہم 10 روپے تک پہنچ چکے ہیں شو میں، اب 10 روپے والی بات کریں، 1.5 روپے آنا ابھی گنوائیں۔ جو پلان ہے نا وہ یہ ہے کہ 27 روپے تک انڈسٹری کو جو ہے بجلی دی جائے، 27 روپے تک۔ یہ بھی اناؤنسڈ آپ نے دیکھا ہوگا پرائسز ہیں کہ 27 تک لایا جائے۔ 42 روپے کا اگر ایک یونٹ آ رہا ہے یا اس سے زیادہ کا آ رہا ہے تو اس کو پہلے 38 کے قریب لایا جائے اور گریجولی اس کو 27 تک لایا جائے ٹو میک اٹ کمپیٹیٹو۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ اس استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ پاکستان کو سانس لینے کا موقع ملا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ٹیرف کا اسٹرکچر بالکل ٹھیک ہونے والا ہے، وہ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ If this is so doable and reach کے اندر اور پھر 12% سود کی ایک اور انہیں پوری بات کی ہے کہ 9 پہ آنا پڑے گا، مسئلہ کیا ہے؟ اگین ہمیں گو ہیڈ نہیں مل رہا IMF سے یا ایک پلان مرتب ہم نے نہیں کیا ہوا، جامع پلان، مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو میکرو سٹیبلٹی ہے نا، اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا عرصہ اور انتظار کرنا پڑے گا جب تک آپ یہ سارے کام کر سکیں جو آپ کے سامنے رکھیں۔ یو ہیو ٹو بیکم گڈ فار گروتھ۔ یہ تو کوئی دوبارہ نہیں ہے کہ گروتھ اور کے اس میں بغیر کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ جتنی جلدی آپ یہ اصلاحات جو ہم نے ابھی اس وقت ڈسکس کی ہیں وہ کر پائیں گے۔